أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 3 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تم پر چوپائے جو انعام کی قسم سے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور کہ جن کی تلاوت تم پر کی جائے گی، یعنی آگے تمہیں بتایا جائے گا کہ حرام بھی ہیں کچھ جانور، اور وہ حرام کون کون سے ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، مردار جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ عرب کے لوگ اس کو پاک سمجھ کر کھاتے تھے، بلکہ آگے ہم سورۃ الانعام میں پڑھیں گے کہ کچھ جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا تھا کہ یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، کچھ کے بارے میں یہ نظریہ تھا یہ صرف عورتیں ہی کھا سکتی ہیں، اور اگر مردار ہوتا فہم فیہ شرکا تو اب اس میں سب شریک ہوتے، مرد بھی کھاتے تھے اس کو اور عورتیں بھی اس کو کھاتی تھی، تو مردار کو بڑا پاک اور پوتر سمجھ کر اور متبرک سمجھ کر وہ کھایا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو، والدم اور خون کو، خون سے مراد یہاں پر ہے دم مسفوح، یعنی بہتا ہوا خون، جیسا کہ آگے سورۃ الانعام میں آئے گا، او دم مسفوحا، کہ بہتا ہوا خون جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون اس کا نکلتا ہے یہ بہتا ہوا خون ہے، اس کو بھی عرب کے لوگ پیتے تھے، بڑے بڑے پہلوان بڑے شوق سے اس کو پیتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے یہ بیان کیا کہ یہ خون بھی حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کو پینا، اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ خنزیر کی تو ہر ایک چیز حرام ہے، اس کی کھال، اس کے بال، کسی بھی چیز سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، یعنی پورا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ناپاک ہی ناپاک ہے، ناپاکی کھاتا ہے تو ناپاک ہی ناپاک ہے، اس کی کسی بھی چیز سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور سے لوگ اس کا گوشت کھاتے تھے اس لیے قرآن حکیم نے منع کیا کہ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، وَمَا أُهِلَّ، احلال کے معنی آتے ہیں پکارنا، تو وَمَا أُهِلَّ وہ جانور جس پر پکارا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے بھی اس کے ذریعہ، یعنی جس جانور کے ذریعہ سے غیر اللہ پر پکارا گیا ہو، مطلب کیا ہے، جس جانور کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نامزد کیا گیا ہو کہ یہ بکرا فلانی مورتی کے نام کا ہے، یہ فلانے بت کے نام کا ہے، یہ فلاں دیوتے کے نام کا ہے، اور اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا، یا اسی طریقے سے یہ مرغا، یہ بکرا، یہ بکری فلانے پیر صاحب کے نام کی ہے، اس کی قبر پر زیارت پر اس کو ذبح کیا جائے گا، تو یہ غیر اللہ کے نامزد کرنا ہو گیا۔ تو جو جانور غیر اللہ کے نامزد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ جانوروں کو یا کوئی اور چیزیں ان کو چڑھاوے کے طور پر کسی درگاہ پر، کسی بت پر یا کسی اور استھان پر جو ہے وہ چڑھاتے ہیں تاکہ یہ استھان والا ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرا کاروبار اچھا چلنے لگ جائے،
یا بیماریوں سے حفاظت ہو جائے۔ تو عرب کے لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اس پر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، اس کا کھانا حرام ہے، جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، چاہے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے اس کو ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ جس کی قبر پر ذبح کیا کر رہے ہیں یہ خوش ہو جائے گا اور میرا کام بن جائے گا، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علمی سلسلہ اور نسب اتنا اونچا ہے، علمی سلسلہ، کہ آج دنیا بھر میں جو بھی لوگ عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ، جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم ہے اور صحیح علم ہے، اور کل ہم نے سنا تھا نا کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ سندن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی جیسے میں نے پڑھا میرے استاد نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اسی طرح یہ پڑھتے پڑھتے یہ سلسلہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بیچ میں کہیں ایسا نہیں آتا ہے کہ خود سے کتاب کا مطالعہ کر کے اور آدمی عالم بن گیا ہو، نہیں، بلکہ سبقن استادوں سے پڑھا ہوا ہے، استاد کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو سند کا سلسلہ ہے، اگر کوئی بھی اس وقت دعویٰ کرتا ہے کہ میرا جو علمی سلسلہ ہے وہ بالکل محفوظ ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کہیں سے بھی وہ گزر نہیں سکتا ہے۔ علم حدیث کا جو سلسلہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہی آگے چل رہا ہے، انہوں نے ہی علم حدیث کو عام کیا ہے۔ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، ان کے فتاوی ہے فتاوی عزیزیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی بزرگ کے نام پر رکھا گیا ہے، پالا گیا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کہ یہ راضی ہوگا، یہ خوش ہوگا، میرا کام بن جائے گا، اس کے بعد اگر اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، تب بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ ہاں ایک صورت ہے اس کے حلال ہونے کی کہ جس آدمی نے ایسی منت مان لی تھی پھر وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے کہ میں نے تو یہ شرکیہ کام کر لیا ہے، اب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس کے بعد پھر اس جانور کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو اب اس کا کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اگر ذبح کے وقت مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ راضی ہو جائے گا، جیسے ہمارے ہاں کے بہت سارے نواقف اور جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں اوپر ایک زیارت بنی پنج پیر، حالانکہ وہاں کوئی دفن بھی نہیں ہے، کوئی مدفون بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کچھ پیر لوگ آئے تھے یہاں بیٹھے تھے، ان کی بیٹھک ہے، تو وہیں پر لے جاتے ہیں بکرا وغیرہ اور ذبح کرتے ہیں، اور بڑے شوق سے اس دن نیاز رکھتے ہیں اور بہت شوق سے اس کو کھاتے۔ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہی یہاں مراد ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ والمنخنقۃ، اب یہ پیچھے لفظ آیا تھا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ جانور کے مردار ہونے کی، مردہ ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ کچھ صورتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، جس کا گلا گھٹ گیا، رسی سے گھٹ گیا یا دم گھٹ گیا، اس کا کسی ایسی جگہ تھا جہاں بند کمرے میں یا جہاں دھواں زیادہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے دم گھٹنے سے جو جانور مر گیا، کہا اس وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور کہ جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، جس کو چوٹ لگی، زور سے ڈنڈا مارا سر میں، بس مر گیا، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی نے پتھر مارا زور سے، جانور کے سر میں لگا اور وہیں وہ مر گیا، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یا آج کے زمانے میں شکار کرتے ہیں بندوق سے، تو بندوق سے گولی لگائی اور ذبح نہیں کیا، صرف گولی سے ہی وہ مر گیا جانور، تو اس صورت میں بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گولی جب لگتی ہے تو چوٹ سے جانور مرتا ہے، چوٹ سے۔ اس کے برخلاف آگے آئے گا، اگر تیر کے ذریعے سے ہم شکار کرتے ہیں، تیر چلاتے ہیں کسی جانور پر
اور تیر جا کے جانور کو لگتا ہے تو تیر پہلے اس کو زخمی کرتا ہے، زخمی کرنے سے اس کا خون نکل جاتا ہے۔ اگر شکار کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چلایا تھا اور وہ تیر جانور کو لگا جا کر اور جانور اس سے مر گیا تو تیر لگنے سے خون بہہ گیا، اب یہ جانور حلال ہے، چاہے ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا لیکن شکار کرتے ہوئے تیر لگایا ہے، اس سے وہ اس کا خون بہہ گیا تو اب وہ حلال ہے، اس کا کھانا حلال۔ لیکن اگر ہم نے گولی چلائی اور گولی جا کر جانور کو لگی ہے، ابھی ہم نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی وہ مر گیا، ذبح نہیں کر پائے اس کو، تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گولی جب لگتی ہے تو اس میں چوٹ پہلے لگتی ہے، اس چوٹ کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، پورا خون اس کا نکلتا نہیں ہے، اور خون ناپاک ہے، جب خون اندر رہ گیا نکلا نہیں تو پورا جانور ہی حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگ کر مر گیا ہو اس کا وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اونچی جگہ سے نیچے گر کر مر گیا ہو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، مردار ہے۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگنے سے، سینگ لگ کر مر جانے والا جانور، دو جانوروں کو آپس میں لڑائی ہو گئی، اس میں ایک نے دوسرے کو سینگ لگا دیا تو سینگ کے لگ جانے کی وجہ سے ایک مر گیا تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا، کسی درندے نے پھاڑ دیا، جیسے بلی نے مرغے کو پکڑ لیا، یا گیدڑ نے مرغے کو پکڑ لیا، یا کسی چیتے وغیرہ نے کسی اور بکری وغیرہ کو پھاڑ دیا تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ الا ما زکیتم، مگر وہ جانور کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، جس کو تم نے ذبح کر لیا۔ ایک جانور کا گلا گھٹ رہا تھا، اب جلدی جلدی ہم نے اس کو ذبح کیا، خون نکل گیا اس کا، تو اس کا کھانا حلال۔ اسی طریقے سے چوٹ لگی، گولی چلائی لیکن ابھی مرا نہیں تھا، اس سے پہلے ہم نے جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، خون نکل گیا تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور اوپر سے نیچے گر گیا تو ابھی مرا نہیں تھا، ہم جلدی سے پہنچ گئے اور جلدی جلدی اس کو ذبح کیا، خون نکل گیا تو اس کا کھانا بھی جائز ہوگا۔ یا دو جانوروں کی لڑائی ہوگی، ایک نے دوسرے کو سینگ مار دیا تو اب جس کو سینگ لگا ہے زخمی جانور تڑپ رہا ہے، ہم نے جلدی جلدی چھری لے کر اس کو ذبح کیا، اس کا خون نکل گیا تو اس کا کھانا بھی جائز ہوگا۔ یا بلی نے یا کسی اور جانور نے کسی مرغے کو یا کسی جانور کو پکڑ لیا جو حلال جانور تھا تو اس کو زخمی کر دیا، ابھی وہ مرا نہیں تھا، ہم نے پہلے ہی اس کو ذبح کر لیا، مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، خون نکل گیا تو اب اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ یہ ہے الا ما زکیتم کا مطلب کہ یہ جتنے اوپر جانور بیان کیے گئے ان میں سے جس کو آپ نے ذبح کر دیا مرنے سے پہلے اس کا کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام، وما ذبح على النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو کسی استھان پر، کسی تھان پر، کسی مندر پر، کسی مزار پر، کسی بت پر جو ہے جو جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں جو بھی چیز چڑھائی گئی ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ معقولات، مشروبات، ملبوسات ہمیں حکم دارند، کہ چاہے کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، پہننے کی ہوں، سب کا حکم یہی ہے کہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے، ان کا کھانا حرام ہوگا۔ جو کہیں پر نظر و نیاز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی چڑھائی گئی ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ بہت ساری مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مندر کے پاس کہیں پر گاڑی رکتی ہے، وہاں وہ ہمارے برادران وطن وہ کوئی چیز وہاں چڑھا کر لاتے ہیں، شیرینی وغیرہ، کوئی مٹھائی وغیرہ، وہ پھر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پرشاد لے لو، وہ پرشاد کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بت پر چڑھایا گیا ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ہوگا کسی مزار پر چڑھایا ہوا جو ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر و منت صرف کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و منت اور نیاز جائز نہیں ہے، اللہ ہی کے نام کی جائز ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو یہ اللہ کے نام کی جائز ہے، کسی اور کے نام کی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے۔
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کر دی گئی ہے یہ بات کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعہ سے، یا قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعہ سے۔ آیت کے اس حصے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مکہ والوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ ایک انہوں نے تھیلا رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا امرانی ربی، ایک پر لکھا ہوا تھا نہانی ربی، اور ایک تیر پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو کسی آدمی کو سفر پہ جانا ہوتا، یا کہیں رشتہ کرنا ہوتا، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے اب وہ قسمت کا حال معلوم کرتا تھا کہ اس کام میں میرے لیے فائدہ ہے یا نہیں، یہ رشتہ میرے لیے مفید رہے گا یا نہیں۔ تو وہ کعبہ کے متولی کے پاس جاتا جس کے پاس وہ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کو وہ ہلا کر پھر ایک تیر نکالتا۔ اگر اس پر نکل جاتا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، بس کہتا مجھے یہ کام مجھے کر لینا چاہیے۔ اور اگر اس تیر پر یہ لکھا ہوا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا ہے مجھے، تو بس چھوڑ دیتا، پھر اس کام کو نہیں کرتا تھا۔ اور اگر وہ تیر نکلا کہ جس پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر دوبارہ دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ فال نکالی جاتی تھی، تو جو نکلتا اس کے مطابق وہ عمل کرتا تھا۔ اور بھی ان کے یہاں طریقے تھے، سفر پہ جانا ہے، کوئی پرندہ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، اگر دائیں طرف گیا تو سفر کرتے تھے، بائیں طرف گیا تو سفر۔ حالانکہ پرندے بیچارے کو کیا معلوم، یہ خالی توہمات ہیں، یا تیر نکالنے سے کیا ہوگا، یہ خالی ان کے توہمات تھے۔ تو ایک یہ قسمت کا معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعہ سے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام کر دیا گیا، کیونکہ قسمت کو جاننے والا اللہ ہے، تیروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام تمہیں کرنا ہے استخارہ کرو، اللہ سے خیر طلب کرو، دل مطمئن ہو جائے، اس کام کو اللہ کا نام لے کے کر لو۔ استخارہ تو رکھا گیا، لیکن یہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا، 10 آدمی مل گئے، انہوں نے برابر پیسے ڈالے، ایک اونٹ خرید کر لایا، اس کے بعد اب کچھ تیر ان کے یہاں ہوتے تھے جس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا پورا، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نصف، کسی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا ثلث، کسی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا ربع، تیسرا حصہ، کسی پہ چوتھا حصہ، کسی پہ ایسا ہوتا تھا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ان تیروں کو ہلانے کے بعد اگر تیر نکل گیا ایک آدمی کے لیے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم تیر نکال رہے ہیں 10 میں سے، تو اب جیسے ہی تیروں کو ہلا کر نکالیں گے، اگر وہ تیر نکل گیا جس پہ لکھا پورا، تو وہ پورا اونٹ اسی کا ہو جاتا تھا، باقی بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ پیسے سب کے لگے ہوتے تھے لیکن اونٹ ایک ہی کو مل جاتا تھا۔ یا نصف والا نکلا تو آدھا اس کا ہو گیا، اب باقی آدھا جو ہے اس میں اور دوبارہ سے فال نکالی جائے گی، جس کا جو حصہ نکلتا جائے گا جس کے نام کا اس کو ملے گا، اور باقی والے ایسے ہی رہ جائیں گے۔ جیسے آج کل لاٹری نکالتے ہیں نا، پیسے دیتے رہتے پھر کسی کے نام کی لاٹری نکل جاتی ہے، باقی بیچاروں کا سب ڈوب جاتا ہے اور اس ایک کو مل جاتا ہے۔ یہ جوا ہے، یہ گویا جوئے کی ایک کیا تھی، قسم تھی، جوئے کی ایک صورت تھی، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اب ترجمہ کریں گے اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حرام کر دیا گیا ہے تم پر اس بات کو کہ تم تیروں کے ذریعہ سے تقسیم کرو، یعنی جو تمہارے یہاں یہ مخصوص طریقہ ہے تیروں کے ذریعہ سے تقسیم کرنے کا اونٹ کے گوشت وغیرہ کو یا اونٹ کو، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق جوئے سے ہے اور جوا حرام ہے، تو یہ طریقہ بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح جو آج لاٹریاں وغیرہ نکالتے ہیں نا، اس کے لیے پیسے ڈالتے ہیں، آج کل تو موبائل میں بہت چل رہا ہے، اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو، ایک ہی رات میں کروڑوں آ جاتے ہیں، اس کو کسی کو لاکھوں آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ، کسی ایک کو آگے، باقی سب کے گے، تو یہ حرام ہے، یہ جوا ہے، یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، اس پیسے کا استعمال جائز نہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی آج کر رہے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ذالکم فسق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب فسق کے کام ہے، یہ سب گناہ کے کام ہے، یعنی جو اوپر سے بیان کیا گیا مردار کا کھانا یہ بھی گناہ ہے،
حرام ہے تو گناہ ہے، خون کا پینا یہ بھی گناہ کا کام، اسی طرح خنزیر کا گوشت یہ اس کو کھانا یہ بھی گناہ کا کام، اور جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا اس کا کھانا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، ان سے بچو۔ اس کے بعد آگے ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ سن 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے، میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آیت کریمہ کا یہ حصہ نازل ہوا اور اس میں بشارت دے دی گئی اب دین مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 82 دن اس دنیا میں رہے ہیں۔ 82 دن کے بعد آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ 82 دن آپ زندہ رہے ہیں، دنیا کے اندر حیات رہے ہیں۔ تو یہ گویا آخری آیت ہے جو قرآن پاک کی تکمیل والی ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے الیوم، آج، یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو بتایا جا رہا ہے کہ آج یئیسا، مایوس ہو گئے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے۔ مطلب کیا ہے؟ آج تک وہ کوششیں کر رہے تھے کہ اس نئے دین کو ہم مٹا دیں گے، اس کو دبا دیں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس جلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، پوری کوشش کر رہے تھے۔ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی پورے طریقے سے حملہ آور ہو کر آ جاتے ہیں کہ آپ تو مسلمانوں کو بالکل تہس نہس کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ آج حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ جس وقت آپ نے ابتدا کی تھی 4 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا۔ مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ 4 کا قافلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے آج وہ وقت آتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے وہ 1 لاکھ سے زائد تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں الیوم، آج، یئیسا، نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے۔ آج تک انہیں امید تھی وہ دبا دیں گے، تم کو مٹا دیں گے، لیکن اب نہیں دبا سکتے، اب نہیں مٹا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ نہیں مٹا سکیں گے، نہ مٹا سکے اور نہ مٹا ہی سکیں گے۔ جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی ابھر کر آئے گا، اتنا ہی یہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب تو یہ دین پھیل گیا، اب ہم ان کو دبا نہیں سکتے۔ کیا کیا انہوں نے کیا، کس طریقے سے انہوں نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ دریائے دجلہ جو ہے اس میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ انہوں نے بہا دیا تھا کہ اس پانی سے کچھ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے تھے، سیاہی کے مانند وہ ہو گیا تھا، لیکن مٹا سکے نہیں مٹا سکے۔ کیا کیا انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اس لیے اللہ فرما رہے فلا تخشوہم، یہ آیت آج بھی ہمارے لیے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے ڈرو نہیں، ان سے نہیں ڈرو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ وخشونی، کہا مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو، کسی اور سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاہے کچھ کر لیں، الٹے لٹک جائیں، یہ تمہیں مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا، اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا، اللہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو فلا تخشوہم، تو تم ان کو
ان سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت یعنی یہ قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت اور میں راضی ہو گیا ہوں، لکم یا میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو دینن دین، اسلام کو دین کے طور پر میں نے پسند کر لیا ہے، اب یہی دین رہے گا، اب کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ